لا منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله حمد بے حق مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی علماء کرام دا ایک جمع غفیر ہے میں ساریاں دے نام نہیں لیندہ ساریاں دی شان دے اندر ایک حدیث مبارکہ پڑھ دینا کیونکہ جے ساریاں دے نام لے تے او پھر تقریر دی نہ ٹائم لگ جانا اونج تے ایک میانا بھی ڈھوڈن بڑا اوکھا ہوندہ ہے تے اے ان ساڑھا ختم اپنا ہے اس کو سارے میانے کٹھے ہوئے ہیں سمجھ آئی جے کہ نہیں پروفیسر ابو بکر صاحب ساڑھے اہل سنت و جماعت دا ناز نے ساڑھا مان نے اور عقیدہ اہل سنت دی پہچان نے اور متسلب عالم دین نے گھوناڑے نہیں میرے تو بھی زیادہ پڑھے جی میں انجا کہنا ہے میرے تو زیادہ پڑھے پہلی غلط ہے مسیطے پہ کہ جھوٹ نہیں مارنا چاہیے یہ دا مطلب میں سچا کیا ٹھیک ہے دوجے نمبر تے کہ جی میں انج آکھیا ہے تو میں مڑوی سید فیضل حسنیہ میری شان گھٹ گئی ہے میں مڑوی کرسی تیاں تو وہ مڑوی اٹھا ہی نے یہ دے نال شان گھٹ دی حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت زید بن ثابت نو ایک جنازے وچ ملے تو جدو حضرت زید بہت بڑے عالم سن
اور حضرت عبداللہ ابن عباس اہل بیت شمار ہوندے، حضور دے چاچے دے بیٹے سن، مولا علی دے بھی چاچے دے بیٹے سن۔ تو جدو حضرت زید سوار ہون لگے نا تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے انہاں دی رکاب دے تھلے ہاتھ رکھیا، حضرت زید بن ثابت دی سواری دی رکاب تھام لئی سوار کرنا۔ تو حضرت زید نے فرمایا کہ تسی اہل بیت ہو، حضور سرکار دے گھر والے ہو، حضور دے قربا چاہندے ہو، ایک ہی پہ کر دیو۔ انہاں فرمایا سن ساڈے نبی سونے نے انج ہی دسیا ہے علماء دی انج عزت کرنی ہے۔ حضرت زید عالم ہے تے وہ شاگرد ہے حضرت عبداللہ ابن عباس، وہ سواری تو اٹھا لتے تو نہ ہاتھ پھد کے حضرت عبداللہ ابن عباس دا چومیا۔ انہاں فرمایا تسی کی پہ کر دیو؟ فرمایا سن نبی سونے نے انج ہی دسیا آل نال انج پیار کرنا ہے۔ ہوں میں تو ایک گل ونڈ دی دس چھڑنا، عالم اجے بھی اپنی ڈیوٹی کر رہے، وہ سادات دا ادب اونجی کر دین جویں حضرت زید بن ثابت دی سنت ہے۔ عالم ڈیوٹی کر رہے، وہ من دین سیدان، سید اپنی ڈیوٹی نہیں من دے پہ، وہ سمجھ دینے مولوی ساڈے شریک نے، مولوی سادات دے شریک نہیں ہوندے، سید صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، علماء دے خادم ہوندے نے۔ جی میں اس دا عملی تجربہ کیتا ہے اور تجربہ کرن تو بعد تواڈے تک یہ گل پہنچا کہ میں جتھے بھی گیا صحیح العقیدہ علماء اہل سنت میرا بڑا ادب کر دیں، احترام کر دیں، میرے تو زیادہ پڑھے، بہت زیادہ پڑھے علماء بھی میری عزت کر دیں، احترام کر دیں، اور میں نے تھپکی بھی دین دن تے شاباش بھی دین دن کہ شاہ جی تسی اجے اللہ حضرت عقائد تے کھڑے ہو، تو میں انہوں نے ہاں جی بالکل جو مرضی ہو جائے، دنیا اتے کسے بدعقیدگی دی فضا دا اثر ہو جائے تو ہو جائے، جدے اتے احمد رضا دی مولا علی سمیت نظر کرم ہوئے انہوں کدی بھی بدلاؤ نہیں آئے گا۔ اسی الحمدللہ آج بھی اللہ حضرت عقائد تے کھڑے ہیں بالکل۔ جو ہن تسی ویندے راندے ہو بڑیاں عجیب و غریب ہواواں چل دیاں راندیاں، نویاں گڈیاں نویں پٹولے، تو میں تے توانے ہی دسنا مٹھیا ساریاں چیزاں نویاں صحیح ہوندیاں نے، دین ہے پرانا وہ پرانا ہی رکھیا ہے۔ ہوں جدو میں وینا نا بڑے بڑے علماء کرام دے عقائد دے اندر پختگی نہیں، نعت خانہ دے عقائد پختگی نہیں، بزرگان دین پیران عظام دے عقائد پختگی نہیں، تو میری تھی سمجھ گل وہ اقبال ایک بڑا جملہ بولیا کہ متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ حوالوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خون ریز ہے ساکی۔ پتہ نہیں یہ کی چیز ہے، کی پرابلم ہے، لوگ اپنے عقائد تے کھڑا ہونا کوئی پسند ہی نہیں کر رہا، تے کچھ ایسے بیلی بھی ساڈے علماء ہیں، علماء جو کہ ڈھیر سارے بیٹھے ہوئے، اس واسطے میں یہ گل کرتا پیا کہ وہ ہمارا کہنا بھائی حق تے پکے رہا کرو، تو آندن جی کی کریے، زمانہ بڑا عجیب آ گیا ہے، گل سچی کریے تے بندے گانا کٹتے ہیں، تے جی گانا کھان بڑیاں اوکھیاں نے۔ میں کہ ظالمہ جلے ختم کھانا ہے وہ لے کو نو پتہ لگدا، وہ ختم پیا کھاندا ہوئے مولوی جی ہاں جی حضور دے نا تے پھر ختم تے کھا ہی لینے ہیں، میلاد حضور دے نا تے کھا جاندہ ہے، ختم حضور دے نا تے کھا جاندہ ہے، میراج حضور دے نا تے کھا جاندہ ہے، محفلاں کھا جاندہ ہے، تے جے حضور دے نا تے دو گاڑاں کھانیاں پونی تے ظالماں پیچھا نہ ہٹ، کھا لے کچھ نہیں ہوندا۔ تم دی یہ بات مخالف سے نہ گھبرا آیا کعب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اسی حضور تو وڈے ہاں مولوی، مولا علی سرکار تو وڈے ہاں، صدیق اکبر تو وڈے ہاں، حضرت عمر تو وڈے ہاں، جناب عثمان تو وڈے ہاں، حسن حسین تو وڈے ہاں، اسی ائمہ اہل سنت ائمہ اہل بیت تو وڈے ہاں، انہاں نوں جو بندے کڈ دے رہے ہیں تسی وڈے ہو،
جیڑا بندہ گاڑاں تو ڈر کے حق بیانی نہیں کرتا وہ بندہ منافق ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے پاک نبی سونے نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر عالم دین نے اپنا علم چھپایا، جس وقت میرے صحابہ تھے لوگ انگلیاں اٹھان تبرہ کرن مفہوم حدیث پیش کر رہے ہیں، جس عالم نے اس وقت اپنا علم ظاہر نہ کیتا وہ دے اتے اللہ تے اللہ دے فرشتیاں دی لعنت ہے. اور مشکات حدیث ہے من کاتم العلم الجم یوم القیامت باللجام من نار، جس نے علم چھپایا ظاہر نہ کیتا قیامت والے دن او دے منہ وچ اگ دی لگام دیتی جائے گی. صرف حلوہ نہیں کھانا میری جان، جدو بولنا ہے ادو بولنا ہے. اور شیخ مصطفیٰ صبری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرن اہل سنت و جماعت ہے. آپ فرماتے ہیں لو ساکت اہل الحق عن بیان الحق لتوہم اہل الباطل انہم علی حق، کہ اگر حق والے بالکل ہی چپ کر جان تے باطل والے گمان ہوتا ہے بس یہی سچے جو نہ کول کچھ ہوتا تے کو بول دے نا، انہوں نے وہم ہو جاندہ ہے کو بول دے ہی کوئی نہیں اسی سچے ہیں. بولیا کرو، حق بات سنن دا بھی حوصلہ رکھو تے حق بات برداشت کرن دا بھی حوصلہ رکھو. سن کوئی پھر فرق نہیں پاؤنا، بندے انج ہو جان بندے انج ہو جان. اے اگے بڑے بڑے ہواواں چلیاں نے، بڑیاں بڑیاں ہواواں چلیاں نے. جڑا اعلیٰ حضرت دا دور تھی وہ نہیں ہے تے نہیں نہ اجے چلیاں، لیکن کلہ مرد کلندر پورے ہندوستان بر صغیر پاک و ہند اندر کھڑا ہو گیا ہے. نکی جی مسجد وچ بیٹھ کے قلم چلائیے اجے تک دنیا رضا دے نیزے دی مار نو بھلی نہیں. تو بندہ تے کلہ ہی سی گل کام کر کے کام کر جاؤ سائیں آپ پہ اگوں مدد کر دیں تے اثر ہوندا جاندا ہے. پریشان نہ ہویا کرو. عزیز من جتنی کسے دین اللہ دے دی خدمت کرنی ہے نا اونا اللہ انہوں اجر دینا ہے. اے نوٹ فرما لو. حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری لکھ دینے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نا بزرگ خواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی انہوں نے زیارت ہوئی، انہوں نے وجود چو نور پیا نکلے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے وجود چو نور نکلے پیا. انہوں نے پوچھا حضرت ہے نور کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جتنیاں لوگ میرے نال گلاں کرتے آئے نا تے میں سندا تو میرے دل نو تکلیف ہوندی آئی، ہر گل دے بدلے چ اللہ میں نے ایک نور عطا کردا سی. اے میرے وجود چو وہ نور پیا نکلدا ہے جیڑا بندیاں دیاں گلاں دے بدلے چ اللہ عطا فرمایا ہے. پریشان ہو جانے اے یار دے نا تے گلاں سنن دی چاسی بڑی ہوندی ہے. پریشان ہو جاندے نے سنگی ساڈے جی فلانا جی انج جاندا پیا فلانا جو میں کہ چھڈ پراں اساں ویکھنا ہے حضور کی فرماندے پے. حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ اے حنفیاں دے بہت بڑے عالم نے اور امام حرم مکی رہے نے. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ شفا دی شرح لکھی آپ نے نسیم الریاض. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لو کان فقیہا واحدا علی راس الجبل لکان الجماع. بندیاں دی قلت تے کثرت نو نہیں ویکھنا، عالم ربانی کلا بھی پہاڑ دی چوٹی تے کھڑا ہوئے تے جماعت ہوندا نہ ہی ہوئے گا. وہ اس گل دا محتاج نہیں بھائی تے کتنے بندے نے اتنے کتنے بندے نے اتنے کتنے بندے نے. بندہ پاویں ایک ہوئے انشاءاللہ بندہ ہوئے. تو میں تے بندیاں دس دارا نا اگر گلاں کرن نال کسے بندے دا کام رکدا ہوندا گالاں کڈدیاں شان گھٹدی ہوندی تے ساڈے دور دی زندہ مثال نے حضرت علامہ مولانا الیاس قادری صاحب. جنیاں منکر ہونان گالاں کڈ دین
چاہیے ہوں دا تو سارا سسٹم ختم ہو جاتا، لیکن معاملہ ایڈا عجیب ہے، جتنیاں بندے گلاں کرتے ہیں اللہ انہوں ہور اتاں لئی جاندا ہے۔ میری سمجھ تے یہ گل ہی نہیں پی آتی، جنی لوگ انہوں دے بارے گلاں کرتے ہیں انہاں اللہ انہوں ہور اتاں لئی جاندا ہے، پتہ نہیں ہن رمز کی ہے۔ اگر سمجھنا چاہو نا تو مڑ تسی شعر بڑے ذوق نال سنتے ہو۔ رمز ہے یہ جڑی تمہیں میں سمجھانا چاہ رہا کی عزیز من، رمز و نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خلدزر پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ جدو بندے ویندے نا ایک پھوک نال نہیں پہ بجھدا، دو مڑ سارے پھوکاں والے کٹھے کرتے ہیں، اوئے ہوئے رل کے پھوک ماریے، اوئے تو بھی آ پھوک کٹھے کریے، ڈیوا نکا جیا نہیں پہ بجھدا، ادھر بھی سدو ادھر بھی سدو، ہاں جی کی ہے اے جی ذرا پھوک ماریا جی، اچھا جی رل کے ماریا نے بجھے، ہائے ہائے نہیں سمجھ آئی بس۔ عزیز من میرے اللہ قرآن فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ مطلب وہ بے شک چلی ہیں نجد سے بڑی تیز آندھیاں، ایک پھول بھی چمن سے گرایا نہ جائے گا۔ جلدیاں رہا اس چیز دی پریشان ہو کے پرواہ کرنے کی ضرورت، میں علماء دی خدمت جز کرنا کہ ایک دوجے نال میرا کیونکہ مخاطب ہے وہ جڑے ایتھے بیٹھے ہو ان ساریاں نوں پیغام دے رہا، میں خود بھی مولوی ہاں اور میں اس گل تے ناز کرنا کہ میں مولوی ہاں، بالکل میں کوئی اس گل تو گھبراندا نہیں بھئی جی یہ مولوی ہونا تو کوئی بڑا عیب ہے، واللہ عیب نہیں، یہ عظمت ہے، یہ عظمت ہے، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ فضیلت ہے جنہوں رب چاہے اور ملتی ہے، سارے نہیں ملتی۔ تو اے جیڑا نا ایک دوجے نال پیار کریا کرو، محبت کریا کرو اور ایک دوسرے نال معاونت کرو تاکہ دین دا کم ترقی کرے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اچھے کماں وچ لوگاں نال معاونت کریا کرو، ایک دوجے نال چلیا کرو، جے ختم تے دا بھی کٹھے ہو جائیے تے کچھ نہیں ہوندا۔ آج کنے بندے اسی ایک ختم تے کٹھے بندے پہ آکھن دے جی مولوی دو ختم تے کٹھے ہو جانتے پرابلم ہو جاندی، میں کہ جی ایتھے تے 200 ہو گیا جی تے پرابلم بھی کوئی نہیں، یہ کوئی سمجھ آئی کوئی نہیں۔ سو بھائیو اے ساڈے اندر اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ اسی رسول اللہ دے دین دے سپاہیاں، گانا سنن دا بھی حوصلہ پیدا کرو، گلاں سنن دا بھی حوصلہ پیدا کرو اور حق بیان کرن دی قوت پیدا کرو۔ ایڈے ہولی نہ ہو جاؤ جی چلو جی چپ کر جاؤ جی چھڈو جی برا، نہیں، نہ کسی نہ ساڈی لڑائی ہے نہ کسی نہ ساڈی بنڈی ہے، اسی حضور دے دین دے چوکیدار ہاں، چوکیدار دا کام ہے ہوکا دیندیاں رہنا، ساڈا کام ہے ہوکا دیندیاں رہنا، ہوکا دیتی رکھیا کرو بس۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہوکے نویں نہیں لینے، ہوکا وہ پرانا جڑا ساڈے بابے دیندے گئے نا سی اسے ہوکے نو ہی دوبارہ رپیٹ کر دیا رہنا ہے بس، نویں ہوکے دی ضرورت نہیں بھائی تو نواں لیاؤ جی تو کڈو جی، نہیں، سان نویں دی کوئی نہیں لوڑ جی، نہ نویں دی لوڑ ہے وہ لے لیں، سان پرانا صحیح ہے، ساڈے واسطے اولڈ از گولڈ ہے بس، نواں ہوکا نہیں چاہیے۔ یہ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ عقیدے دی گل دسنا پہنے تے پکیاں رہنا ہے، اور انشاءاللہ حضور سرکار دی آل دی محبت او بندہ مومن ہوندہ ہی نہیں جن دے اندر پائی نہ جاندی ہو۔ توجہ ہے جی؟
میں ایک حدیث صرف بیان کرنی ہے اور دعا، آخری حدیث، اور حدیث سماعت فرما لو۔ ان معاویہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبی و حب اہل بیتی امان فی سبع مواطن احوالہن عظیمہ۔ حضرت معاویہ بن ابو سفیان فرماندے نے، اچھا ہوں اس گل تو میرے نہ رینج نہ ہویا جب حضرت معاویہ دا نام کیوں لیا جائے؟ ہوں آل محمد دی شان انہاں بیان کیتی ہے تو مڑ نام تے ہوں لینا پوندا ہے۔ یہ کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ گل دی؟ بسم اللہ، یہ تو دسنا پوندا ہے نا، حضور دی آل دی شان حضرت امیر معاویہ بیان کیتی ہے تو میں ہوں اتھوں وچوں سکپ کیویں کراں؟ اس گل تے بھی بندے ساڈے نال روس باندھے نے، بھائی اشتہار آل محمد دا چھپیا ہوندا ہے، تسی صحابہ دا نام لیندے رہندے ہو، محفل تے تانوں سدی دا آل محمد ہی تے سدن والے اج تائیں نہیں آکھیا، جنہ اج تائیں نہیں سدیا آندے بھی وہی نے۔ سمجھ نہیں آئی؟ کوئی سمجھ آئی کوئی؟ جیڑے سدے نے انہاں اج تائیں نہیں آکھیا بکی بیان کر گئے، جنہ اج تائیں نہیں سدیا وہ آندے سدے جو حضور دی آل واسطے نے، اوتھے صحابہ دا نام کیوں لیندے؟ کوئی سمجھ آئی کوئی نہ گل؟ ہن میں زبردستی نہیں کرتا، فیصلہ تواڈے تو کرانا ہے۔ لو جی میں بیان کرنا چاہنا مبالے تے کون گئے نے؟ لو جی میں شروع کیتا ہے ان سعد بن ابی وقاص قال لما نازلت هذه الآیہ، حضرت سعد بن ابی وقاص فرماندے ہیں جدوں مبالے والی آیت آئی حضور اے چار سدے نے، ہن چواں دا پیچھے نہ لینا ہے، جنہ دسیا ہے انہاں دا پیڑا لینا پیا یا نہ؟ جی کوئی سمجھ آئی کوئی نہ گل دی؟ جنہ انہاں دا نا اچھا آیت تطہیر نازل ہوئی، چادر والی آیت، حضور نے چادر اٹھ لیا ہے، ہن جنہ یہ گل دسی ہے حضرت ام سلمہ دا نام تے میں لینا ہے، علی دا پیار مومن تے منافق دی سیانے، جنہ انہیں گل دسی ہے میں صحابی دا نام نہ لواں؟ علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے، جی علی دسن ابو بکر دسن تے میں نام نہ لواں؟ جاگ دے پہ ہوگے کوئی جی؟ بھائی علی پاک دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے، اس حدیث نو جنہ بیان کیتا ہے میں اس بندے دا نام نہ لواں؟ بس صدیق اکبر فرماندے نے علی پاک دا چہرہ ویکھنا، یہ توجہ ہے؟ حضرت عمر فرماندے نے کہ علی مومنہ دا مولا ہے، بولو چاہ۔ حضرت ابو ہریرہ حضور دی آل دی شان بیان کر دینا، کہ ہن جنہ شانہ بیان کیتیاں نے انہاں دا نام تے لینا ہے۔ ہاں ایک میں ضرور گل کرنا کہ مین او حدیثاں منے کر دیو جڑیاں آل دی شان وچ نے تے صحابہ نہیں دسیاں، کہ جی کسے راوی وچ صحابی دا نام روایت وچ نہیں، شان آل دیئے تے او آل آپ ہی بیان کیتی ہے، او منے کٹ دیو تاکہ میں نے پتہ تے لگے ہو روایتاں کنیاں کنے۔ اکھے جی پھر او تے ساریاں پھر ظاہر صحابہ ہی بیان کرنیاں آئیاں، تے میں کہ جی انہاں بیان کیتیاں نے مٹھو تے انہاں نا تے انہاں دا لینا پاؤنا ہے۔ کوئی سمجھ جائیے کہ کوئی وہاں نہیں بہنا سارا انہاں دا ذکر کر، میں کہ جی کوئی رافضی صدیقی اکبر تے بک بک کرے تے اسی اشتہار نو ڈیک دے رہی ہے کہ بجی اجے اشتہار چھپیا تے اسی بولاں گے؟ کوئی رافضی آئے تو حضرت عمر بن خطاب دی شان وچ گستاخی کرے تو اسی اشتہار نو ڈیک دے رہی ہے کہ نہیں جی اجے مہینہ حضور دی آل دا ہے، کیونکہ بندے آندے نا جی یہ مہینہ حضور دی آل دا ہے، میں کہ اتھے بھی فرق ہے، تسا آل نو مہینہ دیتا ہے، اسا ساری زندگی آل دے نالا چھڑی، مہینہ مہینہ کوئی نہیں دیتا ہے، باجی محرم آل دا ہے تے فلانا فلانے دا ہے، فلانا فلانے دا ہے، میں کہ آل دا مہینہ لنگ جائے تے مسیطے آکے درود نہ پڑ گی آل تے، کیونکہ بھئی انہوں دا مہینہ لنگ گیا ہوں ران دیو۔ ایک ایسی وانڈے جی مہینہ آل دا ہوں دے تے ذکر تسی صحابہ دا کر دے ران دیو،
میں کیا مخدوم صاحب ساڈے نال رنج نہ ہو، دست بستار پہ کرنے آ، ناراض نہ ہو بادشاہ، رنج نہ ہو۔ انج اینی دسو بجے آل دا تسا مہینہ بنا ہی لیا ہے تے او دے وچ ہور کسے دا ذکر نہیں کرنا، تے قرآن 500 آیتاں نے تقریباً جنہ صحابہ دا ذکر ہے انہاں تے ریڈ لائن لاؤ با اے اینا مہینیاں وچ نہیں پڑھنیاں۔ یہ توجہ ہے، قرآن مجید 500 آیتاں نے قرآن چھپاؤ نویں تے جڑیاں آیتاں وچ صحابہ دا ذکر ہے وہ رتے رنگ دیاں ہون تاکہ بندیاں نوں پتہ لگ جائے بھئی دیہاڑے آل دے نے ہن اے نہیں پڑھنیاں، کیونکہ آل دا ذکر تے پڑھنا ہے تے صحابہ دا ممنوع ہے۔ تے ہر سنیاں دے درس وچ لکھ کے لا دیو کہ بخاری شریف دا درس ہوئے، مسلم دا ہوئے، نسائی دا ہوئے، ابن ماجہ دا ہوئے، سنن ترمذی دا ہوئے، یا کسی حدیث دی کتاب دا ذکر ہوئے، مشکات دا ہوئے، ریاض الصالحین دا ہوئے، تے جڑے مناقب دے ابواب نے انہاں ساریاں علامہ رضا صاحب نہ پڑھایا جے کیونکہ دیہاڑے آل دے دے۔ یہ سمجھ احتیاط ہے نا، سکولاں وچ بھی لکھ کے لا دیو کہ جڑیاں اسلامیات دیاں کتاباں صحابہ دا ذکر ہے وہ ہن چیپٹر نہ پڑھایا جے کیونکہ دیہاڑے آل دے نے، تے جتنے مساجد دے مؤذن نے انہاں نوں بھی دس دیو کہ سلام نہ پڑھیا جے کیونکہ اودے وچ بھی وا علی آلکا وا صحابی کا تے دیہاڑے آل دے نے، بلکہ میں تے انا زیادہ احتیاط کرو، پروفیسر ابو بکر نوں مہینہ اندر رکھو کیونکہ اندا نام لیا بھی نہ تے انہاں دا ہو گیا، تے دیہاڑے آل دے نے، ابو بکر دا تے نہ ہی نہیں نہ لینا چاہیے۔ لہذا پروفیسر ابو بکر صاحب نو اندر لا کے کنڈی مار چھڑو جناب مہینہ تسی اندر رہو کیونکہ دیہاڑے آل دے نے۔ کیا وانڈے جناب، کیا ترتیب ہے جناب، بھئی دیہاڑے آل دے نے تے تسی ذکر صحابہ دا کر دے ہو۔ میں کہ جی اے بھی سبق احمد رضا پڑھایا ہے، فرماندے جتھے بھی حضور دی آل دا ذکر کرو نال حضور دے صحابہ دا بھی کریا کرو تاکہ رافضیاں نال تہاڈی مشابہت نہ۔ بخاری پڑھ لو، کتاب المناقب ترمذی پڑھ لو، مسلم پڑھ لو، حدیث کی جڑی مرضی کتاب پڑھ لو، جدو ابواب المناقب شروع ہوندے تے پہلا باب صدیق اکبر دا ہوندا ہے، تے کسی حدیث سے چیچا بکھاؤ بسائیاں دیہاڑے ونڈے ہون، اور یہ صرف اتھے ہی نہیں، اگر یوم صدیق اکبر ہو رہا ہوئے جمادی حسانی دا مہینہ صدیق اکبر دا مہینہ ہے تے کوئی سن آکھے نا بھی ہون آل دا نہ لیا ہے، جیسے آکھنا پرا ہٹے تیرے اندر بغض حضور دی آل دا، اسی صدیق اکبر دی شان تے عمر دی اونج دساں گے جی میں نہج البلاغہ مولا علی دسیے۔ یہ میرے بچوں سمجھ آئی کوئی نہ؟ توازن اور اعتدال دا دامن نہ چھوڑیا جے۔ یہ جڑی حدیث میں بیان کر رہے ہیں نا، یہ ایک راوی حضرت امیر معاویہ نے، ایک حضرت مولا علی نے، جی اس حدیث دے دو سندانے اور دو میں ایک حضرت علی پاک سرکار تھے، ایک حضرت امیر معاویہ تھے۔ کی فرما دے آپ فرما میں نے 7 تھاواں ایسیاں نے جتھے حضور دی آل دی محبت تو نفع دے گی اور تواڈے واسطے امان ہوے گی۔ احوالہن عظیم، اور وہ بہت وڈیاں تھاواں نے۔ پہلی علامہ سخاوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، پہلی فرمایا جس وقت بندے نوں موت آوے گی جدے دل وچ حضور دی آل دا پیار ہوے گا ان دی موت سوکھی آوے گی۔ ہائے ہائے، جیڑا حضور دی آل دے ذکر تے ہولی تسی آج اسلے بول دے ہو نا، میں نے کوئی نہ واللہ پرابلم، میرا ٹل تے مڑ بھی میرا ہی لگنا ہے، تسی اولی بول دے ہو تے بندیاں شک پوندا ہے، من دے بھی اولی اولی نے۔ کوئی سمجھ آئی کوئی نہ؟ اس واسطے سن ان دب کے بولنا پونا ہے تاکہ بندیاں پاک ہوئے با من دے بھی دب کے نے۔ یہ مہربانی اور کسے ذکر تے بے شک اولی بولیا کرو، آل دے ذکر تے سنیا اور رب دا نہ ہے دب کے بولیا کرو۔ ہاں جی پتہ لگے اسی آل نبی دے نوکر جی جدو بندے دی جان نکلنی ہے نا، مولا علی سرکار فرما دے اور حضور دی حدیث ہے، راوی حضرت علی نے، راوی امیر معاویہ نے، کہ 7 تھاواں ایسی ہیں جتے حضور دی آل تو نفع دے گی۔ پہلی موت دے وقت، جدو بندے موت آوے گی نا، موت آوے گی تے دل وچ حضور دی آل دا پیار ہوئے گا تے مرن سوکھا ہو جائے گا۔
ویکھو نا شے ایک کے تے فائدے سات نے تے ہیں کیڑی کیڑی تھاں تے، اے بڑی قابل غور بات ہے، فائدے سات نے تے کیڑی کیڑی جاتے۔ دوسرا فرمایا جدو قبر اچ سوال ہونے نا، عند القبر، قبر دے اندر جدو فرشتیاں سوال کرنے، من ربو کا، دس ہے تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کی ہے، تو حضور دے بارے کی عقیدہ رکھنا ہے، تو جی اندر ہویا پیار، تے حضور فرماندے نے اس ویلے اس تھان تے بھی تین جواب دینے سوکھے ہو جانے۔ پھر فرمایا جدو حشر دا میدان ہونا ہے، حشر دا میدان ہونا ہے، لوگ اکٹھے ہونگے، کھرما انسان، گرمی ہوئے گی، بھیڑ ہوئے گی، جدے دل چ حضور دی آل دا پیار ہویا، اے پیار اس تھان تے بھی نفع دے گا، او دا حشر حضور سرکار دی آل نال ہوئے گا۔ حضرت علی عرض کہتے ہیں میں ایک باری حضور دے سامنے عرض کی تھی، یا رسول اللہ میرا بندے حسد بڑا کر دے نے جی، میں حضور اگے شکایت کی تھی، حضرت علی فرماندے نے میں حضور اگے شکایت کی بندے میرا حسد بڑا کر دے، تے حضور فرماندے نے علی تو اس گل تے راضی نے کہ اللہ تینوں اونا چوائیں چو چوتھا بنایا ہے جنہ ساریاں تو پہلا جنت جانا ہے۔ یا رسول اللہ وہ چار کیڑے نے؟ فرمایا کہ میں ایک حسن، ایک حسین تے چوتھا تو، حضرت علی نے فرمایا تو چوتھا تو، تے حضور فرماندے نے اسی جنت تے جینج جاواں گے ساڈے پیچھے ساڈیاں بیویاں ہون گیاں، ساڈیاں بیویاں دے پیچھے ساڈی اولاد ہوئے گی، تے جیڑے ساڈے نال پیار کرن والے نے او ساڈے سجے تے کھبے ہون گے، اسی کٹھے جنت تے جاواں گے۔ توجہ ہے آپ حضرات، اے حضرت علی پاک سرکار دی محبت اور حضور دی آل دی محبت اے کتھے کتھے نفع دے گی۔ اور میں اے جڑی روایت پیش کر رہا نا، میں جس راوی دا نام لیا ہے ہوں تو اے پاکتا ہو گیا ہونا ہے، پر رافضیاں دی روایت نہیں ہو سکتی، اے روایت تے مڑ سنیاں دی تے سنیاں دا عقیدہ پیش پیا کرنا جانے مانے زین بہا جدو حشر دے میدان اچ کھڑا ہوئے گا، حضور دی آل دا پیار تینوں حضور دے قدمہ تک لے جائے گا۔ ترائے تھاما ہو گئیاں، حضور چوتھی تھا فرمایا جدو حوض کوثر تے آئیں گا، جدے دل چ حضور دی آل دا پیار ہوئے گا، ان دی چمک ویکھ کے انہیں حوض کوثر عطا کر دیتا جائے گا۔ پنجویں تھا فرمایا جدوں تیرا حساب ہوئے گا، تیرا حساب ہوئے گا، حساب دے ویلے جی دے دل چ حضور دی آل دا پیار ہویا او دا حساب سوکھا ہوئے گا۔ توجہ ہے حضرات، سمجھ آ رہی ہے؟ پھر فرمایا کتاب، چھویں تھا کتاب، کتاب کتاب دو ہونی ہیں، ایک سجے ہاتھے چھوڑی ہے تے ایک کھبے ہاتھے چھوڑی ہے۔ عزیز من جے ہوئی چنگی تے جے چنگی نہ ہوئی تو پھر ایس پاسے سائیں فرماندے نے جے آل محمد نال پیار ہویا تے کتاب ایتے ہوئے گی۔ ہائے 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 سمجھ آئی حضرات کے نا، آل نبی نال پیار ہویا تے کتاب ایس ہاتھے چھوڑیے۔ توجہ ہو گئی؟ ہن ستویں تھاں کیڑی ہے یاد کرنے والی گل، یا رسول اللہ ستویں تھا فرمایا جی دے دل وچ میری آل دا پیار ہویا، او پل صراط تو انج لگے دا جی میں بجلی گزر جاندی ہے پتہ ہی نہیں لگے گا۔ اے سمجھ آئی سنیو کہ نا؟ اسی کسے تو پوچھ کے کیوں آل نو بنیے، اسی آمینہ دے لال تو پوچھ کے بننا گے حضور دی آل دا مرتبہ کی۔ توجہ ہے کہ نا؟ عزیزہ نے وقار اس واسطے اپنے بچیاں نو سبق پڑھانا میرے بچوں یاد فرما لو، عظمت آل نبی، عظمت عظمت آل نبی بھول
آنا لوگوں دیکھنا ہے آ جاندے ہو نا میں تائیں تھی جانا آ جاندے ہو اور اے جڑی اگلی گل میں کر رہا نا تواڈے نال اے جی اصل درد دی تھاں اے درد والی تھاں ہے ایتھے جس لئے میں نبض تے ہاتھ رکھنا اس لئے آندے ہائے ہائے مر گیا میں کہ بالکل مرن دی لوڑ کوئی نہیں اسا اپنے ان صرف کارڈ گلنے ہیں بیگانے ان تے کارڈ گلے ہی کوئی جی عزیزان من یہ بندہ ہے نا چیز دا شعر ہے یاد کر لو تقریر ختم ہوگی آخری گل اور اس دا اثر صدا دا میں نے 20 سال ہو گئے تقریر کر دیا سنیا ہو کال نہیں شروع کی تھی میں 20 سال ہو گئے میں نے ایک ہوکا دین دیا اور صرف ان دی پرابلم نہیں ایسے ایک ہوکے دا پرابلم ہے اور کوئی میرے نال بندیاں پرابلم نہیں حضور دی آل دا ذکر کرنا میں حضور سرکار دی آل نو منن والا حضور سرکار دی آل دا نوکر میں تے ہر ویلے حضور دی آل دا ذکر کرنا مڑ بھی میرے نال آل دے باڑے ٹھیکیدار غصے کیوں ہوندے نے ایس وجہ کیڑی وجہ کہ میں سنیا نو پیغام دینا دل میں صدیق دل میں صدیق عمر کو رکھنا کسی گستاخ کی محفل میں نہ جانا لوگوں کسی گستاخ کی محفل میڑے اجڑ گئے محفلاں چ رونقاں نہ رہیاں وہ آندے نے یہ جڑا ہوڑدا ہے کوئی سمجھ آئے کوئی نہ اے نہیں صحیح کیونکہ یہ آندا ہے نہ جایا کرو میں کدی کسی بد مذہب نو منع نہیں کیتا میں اپنے بچیاں نو آنا پتر اپنے کولوں وہ آندے لو جی بڑھ ذکر آل محمد ہی سننا ہوندا ہے اودوں بھی سن لئیے تے کی ہے میں کہا جی کچھ بھی نہیں ایک خطرہ ہے میں کہا جی وہ کیڑا خطرہ ہے میں کہا جی خطرہ ہے وے ٹیکہ 5000 دا للے ہے سٹور تو ڈاکٹر نو بھی کھایا ہے جی سیل اتے لگی ہونا کہا جی صحیح ہے ٹیکہ ٹھیک ہے انجیکشن ٹھیک ہونا ٹھیک ہے اسی لے گئے ہیں ڈاکٹر کو ڈاکٹر صاحب ہر ذرا ٹیکہ لایا ہے انہاں ایک ہیپاٹائٹس دے مریض دی وین چوں اومیں پیشاں سوئی کھچی ہوئی آئی یا کسی ایڈز آلے دی سوئی کھچی آنے انہاں کہا ٹیکہ اُراں لیا انہاں اوہ سرونج اوتے پا کے ٹیکہ بھر لیا ہے بندے لا دیتا ہے کوئی تیاڑے لگے نے ٹیسٹ اچ بندے وچ بھی سکریننگ کیتے آیا ہے ہیپاٹائٹس ہو گئی بندے نے ہیپاٹائٹس ہو گئی ہے بندے نے ہیپاٹائٹس ہو گئی ہے کی ہویا ہے وہ پجے سٹور والا کھڑو ہے تیرے ٹیکے جی خرابی اسے کہ نہیں جی نہیں میرا ٹیکہ سوڑا نے حجام کھڑ گئے ہوئے تیرا بلیڈ عجیب چیک کر لو میں تے نویں نال تو اڈی شیب کیتی ہے پھر یار اے پتہ کرو اے میرے وچ جراثیم کی دعا ہے انہاں سارے ٹیسٹ کیتے سیٹ انہاں کہا جی اے بلڈ چھایا ہے تے انجیکشن دے ذریعے آیا ہے بھائی جی میں تے ٹیکہ نواں لے آندا انہاں کہا ٹیکہ صحیح ہے جیڑی سرنج چوایا ہے وہ جراثیم والی ہے سمجھ چاہیا مسئلہ کے نا ذکر صحیح ہے جراثیم ہوندے منہ وچ نے جڑا حضور دے صحابہ نے گالاں کڈدا ہے حضور دی ازواج تے تبرہ کردا ہے او دے منہ وچ ذکر سنیا نفع نہ ہونا تے سان جڑے آ سنی آ نا سان پرابلم کرن ہے ہی بڑی سوکھی کیوں جیڑی باری ہے نا آل دے پیار والی اساں وہ باندھی کدی نہیں کی حضور دی آل نال سانو عشق بڑا ہے جیڑا آل دے نا تے جو کچھ بھی آوے اسی آنے بسم اللہ حضور دی آل تو ساڑی جان بھی صدقے تے قربان لیکن ہون پتر احتیاط دی ضرورت ہے سکریننگ کر کے اندر جان دیتا کرو جراثیم نال ٹر جان دے
نال جراثیم چلے جاندے ہیں اور پھر بیٹا پرابلم ہوندی ہے. بندہ ناچیز دا یہ کہنا ہے کہ حضور دی آل دی محبت پیدا ہون تو لے کے مرن تک کرو، دے کوئی لمحہ بھی خالی نہیں جانا چاہیے. بھائی ہوں اے مہینہ ہے تو کرو، اگلے مہینے نہ کرو، نہیں، ہر وقت حضور دی آل دے ذکر وچ ڈبے رہا کرو. لیکن جراثیم زدہ ذکر نہ. آپ کو سمجھ آ گئی؟ اللہ تواڈے تے میرے سارے سنگیاں نو حضور دی آل دی محبت وچ ہر وقت گم رہن دی توفیق عطا فرمائے. جنہ بھائیاں نے مسجد بنائی ہے محمد مہدی حسن پٹواری صاحب، مہدی حسن پٹواری صاحب، اللہ تعالیٰ وہ بیلی زندہ ہے ماشاءاللہ. اللہ سونا بھی اس پٹواری نو جزائے خیر دے وے. اللہ دا گھر نے بڑا سونا بڑھایا. میں چلو چنگا ہے ساڈے سر تے ہی رہے. بسم اللہ. میری عرض سنو، میں مسجد بنان دا آپ چونکہ شوقین ہاں تے پھر جیڑا بندہ اور وہ کام کرے جیڑا بندے نوں چنگا لگدا ہوئے وہ بندہ پھر پیارا لگدا ہے. سمجھ آئی کوئی نہ؟ تے اب میں تن سنیا نو گلاں ایکو باری کری دیاں نے تو انہاں دے پکے رہا کرو. میں تن ایک باری دسیا ہے میرے کول مال کوئی نہیں، اس گل تے پکے کیوں نہ راندے؟ پکے رہو. میں دنیا دا مال جمع نہیں کیتا. کوئی مائی دلال ثابت کرے کہ میں دنیا دا مال جمع کیتا ہے. جڑا بندہ ببانگے دہل لاکھے نیب آلیاں سمیت سنے نیب آلیاں تے جو کوئی نیب تو بھی تیز بندہ ہوئے تے انکواری کرن دی تے چھٹی میں پہ دینا کرو. انج میں نہیں ضرور آنا ساریاں پیران دی کرو تے ساریاں مولویاں دی کرو. جی سمجھ آئی کوئی نہ؟ میں رب دے گارے چ بے کے تو انداز رہا اجے تک میرا گھر کچا ہے تے ہے بھی کوئی نہ تے پلاٹ بھی کوئی نہیں. میں یہ نہیں آندہ نہ بڑھاؤ. علماء کرام دے گھر سونے ہونے چاہیے. ساریاں تو چنگے گھر علماء دے ہونے چاہیے. ساریاں تو چنگی گڈی عالم دین کو ہونی چاہیے. ساریاں تو اچھا سٹائل آف لائف عالم دین دا ہونا چاہیے. میں تے اس گل دا قائل ہاں مجھے اپنی پہ دسنا اجے کوئی نہیں بنا نہ دے خیر آئیے نہ بنیا تے اگلا جو سونا پیا بندا ہے وہ تے ہے ہی ہے نا. تے سونا آستے سان جا لب بھی جاندی ہے سی جتھے بھی جائیے سونی جگہ لب دیئے. بندے خدمت بھی کر دینے بڑی روٹی نہ بھی میں جمع کران تے جتھے جاواں اتھے جڑی روٹی بھی ہوئے سان بندے چنگی دے دے. لہذا مال میں جمع نہیں کیتا. میں اپنا سارا جڑا تسی ایدو سٹ دیو تے ایدو دین دیو اے سارا میں اہل سنت دے مرکز تے لا رہے ہیں. کدی جا کے چیک کریا کرو کہ اے ساڈا پیسہ کتھے لگا ہے تے کیویں لگا ہے. دین دے تے مڑ بندے مہنی نے لیکن میں اتھے لگا رہا اور مال میرے کول کوئی نہیں. اونج میں امیر بڑا مال دنیا دا میرے کول کوئی نہیں. اونج میں امیر ہیں غریب نہیں. میں وہ بندہ کیویں امیر ہو سکتا ہے جڑا ایک پھوکا مارے جندہ پھوک بھی وکدا ہوئے وہ بندہ غریب ہے. جندیاں ساواں دی بھی قیمت ہوئے وہ بندہ غریب تے نہیں نہ ہوندا بھائی. اس واسطے میں یہ نہیں آندا میں غریب ہاں. انج میں کل ایک بچے میں فون کیتا ہے اسے کہا جی شاہ جی بڑی تہاڈی دعا منظور ہوئی ہے کہ اللہ میں نے پتر دیتا ہے تے لا الہ الا اللہ میں مسیح پہ کے پیارنا میں جن بھی پتر دی دعا دے میں انہا اللہ سنیا زہرہ دے بچیاں دا صدقہ انہوں پتر عطا فرما. اور میرے کو دعا ہی کوئی نہیں میں انہوں دا نام لے کے انہوں نے اللہ سنیا انہوں دے صدقے انہوں دے وسیلے اے بندن پتر عطا فرما. تو او ساڑھا سیب مشہور ہویا ہے بھائی ساری سیب پھوک مار کے دندر ہو جائے. وہ میں نے فون کیتا اس نے کہ جی دعا منظور ہو گئی ہے تو میں نے اللہ پتر دیتا ہے. تے ہونا دسو تو آنا میں دیواں کی بولو بندہ وسط ہے اللہ دا فضل ہے کی تو اندیاں. میں کہا بھئی ساڑھی مسیح تے پکھے لوا میں چاہتا تو انہوں اپنے واسطے بھی کوئی چیز مانگ سکتا یقیناً اس دے دینی. میں کہا بھی ساڑھی مسجد چلو پنکھے لگن والے کیونکہ مسجد ساڑھی بنائی ہے تو بھئی پنکھے لگوا. ہو سکے لو جی تسی ایسٹیمیٹ لا کے میں دسو تو میں تو انہیں پیسے دے دینا انہیں پنکھے لوا دیو. 100 لگتا ہے 150 لگتا ہے میں تو انہیں لگوا دینا لگوا دیو. تو مڑ میں غریب تے نہیں نا میرے ایک پھوک نال ساری مسجد پنکھے لگ کے مڑ میں غریب کی میں تو میں جمع نہیں کرتا.
جمع میں نہیں کرتا، جمع میرے کرنے دی ضرورت ہی نہیں۔ اے جتنے میرے بچیاں کول پیسے نے، بھائیاں کول پیسے نے، وہ سارے پیسے میرے ہی نے۔ مینو اللہ پاک نے دولت دنیا تو بے نیاز کیتا ہے، یہ دی ضرورت نہیں کیتا۔ ایک پتر ہوئے، دو پتر ہون، کمی تے ان کو نہیں ہوندی۔ تو میرے پوری دنیا جو پتر نے، مرید پتر ہی ہوندے نے۔ پوری دنیا چ میرے بیٹے نے جنہ دی ہر چیز میرے واسطے ہر وقت حاضر ہے، لہذا میں اپنے آپ کو غریب نہیں آندا، انج دولت جمع نہیں کردا۔ تے میں جس ویلے ارادہ کیتا نا میں ہن گھر بنانا ہے، منٹ بھی نہیں لگنا، بڑھ جانا ہے۔ لیکن وہ جو میں نا یار دین دا کام میں رہ گیا، یہ تھوڑا جہا کر لیے، رب دا گھر سونا بن گیا۔ تے میں تانوں پنڈی بٹیاں وچ بیٹھ کے اعلان پیا کرنا، جہڑے سنگی مین برا آکھن بھلا آکھن جو آکھن، میرے اللہ نہ سارے معافی، سوائے بد مذہباں تو۔ بد مذہب نو معافی میں دے بھی چھڈاں تے اللہ جو کوئی نہیں دینی، میری معافی دا انہاں نہ لین۔ جے کوئی صحیح لگیدا بندہ میرے برا بلا بھی آندا ہے تے میرے اللہ اس نو معافی، اللہ پاک اس نو ہور عزت دے، او دے درجے بلند کرے۔ اسی بھائی میاں لڑن آلے ہی کوئی نہیں، ساڈا طریق ہی ساڈا راہ ہی لڑنا نہیں۔ اساں ایک منزل دا تعین کیتا ہے، چپ کر کے اندے تے ٹردے جا رہے ہیں۔ ایک راہ ساڈا سی اندے تے چپ کر کے ٹرے ہاں، کوئی جویں دل سواندا رہے۔ فقیر دا کام آٹا منگنا ہوندا ہے، وہ آٹا منگدا رہندا ہے، گلیاں جڑے بولدے رہندے نے وہ بولدے رہن، انہاں دے نال ساڈا کی غرض؟ انہاں دی اپنی دنیا ہے، ساڈی اپنی دنیا ہے۔ سو ہن میں اس بھائی نو داد دینا کہ اے بندہ ظاہر ہے دنیا دار آدمی ہے، لیکن اس اللہ دا سونا ایڈا گھر بنا کے تے مڑ بندے سونے دے انڈر بھی سپرویژن نے دیتا سی، جنہ دے اس انڈر کیتا ہے نا اس گھر نو بے زیر انتظام پروفیسر ابوبکر صاحب جو انہوں دے بھائی صاحب، پھر اے بڑا کمال دا کم کیتا نے کہ اے بھی سونے تے سواگا ہے، کیونکہ بندے مسجد بنا باندے انہوں نے پتہ کوئی نہیں ہندی دینی کیڑے پاسے۔ ہاں جی، تے اس مسجد بھی سونی بنائیے تے جنہ دے انڈر اچ دے چھٹی وہ بھی بندہ سونا ہے۔ ساڑھے الحمدللہ پورے اس علاقے دے علماء وچ پروفیسر ابوبکر صاحب ایک سہرا نے ساڑھا، ساڑھے عقائد دے اندر، ساڑھے علم دے اندر ساڑھے واسطے وہ بڑے قابل احترام اور لائق عزت نے۔ تسی سارے سنگی جڑے اس علاقے دے ہو انہاں کولوں عقیدے دی، علم دی، مذہب دی رہنمائی لیا کرو۔ ایک گل ہو گئی، جڑے بھی اس علاقے وچ میرے بچے مرید ہو، میں تے اجے تائیں مریدان کوئی رنگ نہیں لایا، بکڑ دے ہیٹھ رکھے، بجے اے بکڑ اٹھو کڈے تے بندیاں بھی رینج ہو جانا ہے، اینے ہو گئے جو کو سمجھ آئی کوئی نہیں۔ مرید بھی بکڑ دے ہیٹھ نے، بالکل کسے بندے کوئی پتہ نہیں کیڑا پیر کنہ مرید ہے، کیڑا مولوی کنہ دا مرید ہے، کیڑا تاجر شاہراں دا مرید ہے، کیڑا نوجوان پڑھیا لکھیا بندہ شاہراں دا مرید، کوئی کسے نے پتہ، میں نے پتہ ہے تو یا انہاں نے پتہ ہے جڑے مرید ہیں۔ تو میں تو بکڑ ہیٹھی رکھے ہے، تو ہی توان پہ دسنا پتر مسیتے آویا کرو، بندے بنو، جے ہاتھ پھدائی بیٹھے ہو تو میں نے بھی نال ڈو بنائے، ہاتھ جو پھدا بیٹھے ہو تو میں راندہ ہی مسیتے ہے، میں راندہ ہی مسیتے ہوں، بالکل میری رہائش ہی مسیتے چھے، میں مسجد دے اجرے چی سونا، مسجد دے اجرے چی رانا، مسجد دے اجرے نالی میرا لین دینے، مسجد چی ساڑھا بات اللہ کے تے تو انہوں نے یہ نا بھئی درویشی اندہ نا یہ مسجد دے نال رویا کرو۔ ہاں جتنے پرانے بابے آئے تسی انہوں دی حیات مبارکہ پڑھ لو، مسجد دے نال ہی ران دے ہیں، ہر بابے کول ترائے شیعہ ہوندے ہیں، حجرہ لنگر خانہ تے مسجد، ترائے چیزاں ہر بابے کول آئیں۔ تو میں یہ نا بھئی دواتو مسجد دے نال ہر ویلے تا نہیں رہندہ، جو 5 ویلے تا ہویا کرو، تے نہیں تے جی میں اساں تو آنا مرید کر کے بیڑی اچ بایا ہے نا، جے تو سا آنکھیں نہ لگے ہوئے تو میں لا بھی چھڑنا ہے موڑا سی، بس ہونے آئے اٹھا لو ہے میں باہر بنائے ہی تو جو آنکھیں لگنا کوئی نہیں، تو اٹھا لو برا بیڑی تو اے میں وزن بنائی ڈوبنی سانوی۔ اس واسطے مرید سارے مسیتے آویا کرو،
مسجد آنا اور نماز پڑھنا یہ میری ہدایت ہے، ڈیوٹی انج اللہ تہاڈی قرآن تے سونے نبی نے لائی جے۔ کربلا جو سارا مہینہ ہو گیا جے سن دیا تے سن سنے دیا ہو گیا ہے، وہ دے چوئے سبق نہیں پڑھیا کہ مولا حسین نے آخری سجدہ کس انداز اچ کیتا ہے؟ وہ دے چوئے سبق نہیں پڑھیا بسائیاں کی ونڈ سنائیے ہے ہی ونڈے کہ سجدے دی آل محمد دی بارگاہ چ اہمیت کی ہے۔ مسیتے آویا کرو تو بڑی مہربانی۔ اے مریدان ویسے آ کے ساریاں ہونا چاہیے، جیڑا بھی ہے ساریاں مسجد ہونا چاہیے۔ نماز نال اپنا تعلق بناؤ، نماز نال پہچان بناؤ، نماز ہی فیصلہ کرنا ہے کہ تسی اللہ دے کتنے احکامات دے پابند لوگ ہو۔ اے چنگی گل ہے 3 گھنٹے تسی باس کرتے رہتے ہو تو مسیتے آ کے تواڈے کولوں ایک بار بھی نہیں جھکیا جاتا۔ اوے حی علی الصلاۃ دا کی مطلب ہے؟ حی علی الفلاح دا کی مطلب ہے؟ اوے آؤ ایتھے بوئے کھلے جے آؤ۔ انشاءاللہ العزیز اسی ارادہ رکھنے ہاں، ساڈا مرکز مکمل ہو گیا تے نماز دی تبلیغ واسطے اسی اپنی جماعت دا آغاز کرنا ہے، اور بندیاں نو گھر گھر جا کے مڑ میڑا ہی رہ گیا ہن وہ کرانگے۔ ہاں پرانے دور وچ بندے گھراں جا کے میڑا کر دیا ہے، ساڈا بھی میڑا کرن دا ارادہ ہے، بندیاں دے گھر جا کے انہاں کہ مسیتے مرید صاحب آویا کرو۔ ہن مریداں ہاتھ بننے والی گل ہی رہ گئی، جناب دست بستار دے مسیتے آویا کرو۔ ہو سکتا ہے کوئی انج شرم آ جانے آپ اگواٹی پوچھنا اج پیر آیا نہیں کی آندے نہیں، وہ آکھے جی ہاتھ بن دیا مسیتے آویا کرو۔ انہاں آکھنا مڑ تو ہی شرم کر جا، تو ہی کوئی شرم کر جا جے پیر گھر آ پیراں دی بندے عزت کر دیں، عزت کر دیں۔ کوئی بھی گھر آ کے کام آکھے تو بندے عزت کر دیں، تو ساڈا بھی ارادہ ہے بھائی نہ دیا منہ ہے تو جا کے نہ کہ آ مسیت سدی پئی ہے، تو امید ہے کوئی آکھے لگن گے۔ ہن پروفیسر ابوبکر صاحب جڑے نے وہ عالم بھی نے اور ساڈے واسطے قابل احترام بھی نے، انہاں دے سر تے اسی دستار بندی کران گے، انہاں دے پورے خاندان دے سکاولا وہ لیاؤن تے ابوبکر صاحب آؤ، لو جی ابوبکر صاحب آؤ۔